تم مایوس مت ہونا، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، اور وہ تھا یقین۔ وہ یقین کہ جس نے ان میں سے کسی کو بھی ہمت نہ ہارنے دی، انہوں نے یقین رکھا اپنے خدا کے راستے نکالنے پر، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس یقین پر، وہ سب اپنے رب پہ یقین رکھ کے آگے بڑھے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہ کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلے گی جہاں تمہارا وہم بھی نہیں ہوگا، اور جہاں تمہارا وہم جا بھی نہیں سکتا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ہمیں دیتا ہے، ہم اس سے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، اس کی نہیں۔ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے سانس لے سکے۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے، یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنے بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں۔ یہ عبادتیں، یہ بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑنا۔ اللہ کا بھی آج تک بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گی تو آپ کی عطاؤں میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ کی عبادتوں میں نہیں ہوگی، اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں آپ کی پہچان بناتی ہے۔ اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اسی لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہے۔ آپ اس کی بندگی کریں گے تو ہی آپ کسی نام سے کہلائے جائیں گے، تو ہی تو آپ اس کے بندے کے نام سے روز محشر پکارے جائیں گے، کہ فائدہ آپ کو اس کی عبادت کرنے سے ہے، اسے آپ کی عبادت سے نہیں۔ وہ رب تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبا دے تب بھی اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہ آئے گی۔ اللہ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکھڑ جائے، اور اگر وہ اکھڑ جائے تو کون ہے اللہ کے سوا جو انہیں تھام سکے۔ آپ یہاں اپنے بلبوتے پہ نہیں رہ رہے بلکہ اللہ کی مدد سے رہ رہے ہیں، اور وہ اگر ایک حکم کر دے تو آپ تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہاری صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، تمہاری برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی
دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہو، درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کی مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہی ہو وہ جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے عمل کا بدلہ لوگوں سے اچھائی ہی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر حقیقتاً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، بلائی کے بدلے بلائی نہیں ملتی، تو ہم بھلائی کریں ہی کیوں؟ اپنی کتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن اس کا صلہ دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا کے صلہ دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہیں ملے، لیکن آخرت پر یقین اور اللہ سے صلہ ملنے کا یقین ہمیں بلائی کرنے سے روکنے ہی نہیں دے گا، اور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور وہ بہت بخشنے والا بھی ہے۔ تو ایک لمبی سانس لے، کھلی ہوا میں چہل قدمی کرے، اپنے رب کے ساتھ اللہ کے ساتھ وقت گزارے، اللہ کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارے، اس کی محبت کو محسوس کرے، اس کی رحمتوں کو محسوس کرے۔ چھوڑ دیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہ دکھائی دے اور نہ ہی سنائی دے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تب ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لیں یا پھر اس اللہ کی۔ ہم تنہائی میں گناہ بھی کر سکتے ہیں اور عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن نہیں، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اس خالق کو پتہ ہے کہ کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا ہے اور کون نیکیوں سے۔ وہ جانتا ہے کون اس کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور کون اس سے رضا مانگ رہا ہے۔ اس رب کو سب علم ہے کہ کون اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے اور کون گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ اگر تنہائی پاک کر لو تو اللہ کی محبت اور رضا بھی پا لو گے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت کے لیے چنتا ہے تو اس کے دل میں اتر آنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن دل میں اترنے سے پہلے وہ اس کے دل پر لشکر کری کرتا ہے۔ وہ وقت، وہ حالات، وہ واقعات دید کے قابل ہوا کرتے ہیں، اس کے دل میں موجود خواہشات کو اجاڑ دیتا ہے۔
وہ زمین صاف کر کے رکھ دیتا ہے، نہ کوئی پہاڑ نہ کنکر، بس صاف ستھری ہموار زمین۔ جس دل میں اللہ کا تخت بچھ جائے وہاں اور کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ جب ہم اپنے راستے صرف اللہ کے لیے مختصر کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی رضا کی خواہش خود ہمارا حوصلہ بنتی ہے، وہی ہماری آنکھیں، وہی ہمارا دل بن جاتا ہے، وہی ہماری باتیں اور وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے، اور اس کی رضا سے ہٹ کر چلنے کی سوچ ہی سہانے روح بن جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی حب کی ہی ایک علامت ہے کہ انسان پھر اپنے رب کی چاہت سے ہٹ کے کبھی کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ اور کتنا خوبصورت ہے یہ حب کہ جس نے اپنے رب کے دیدار کی چاہت ہی ایک بندے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں سے کر دے کہ جن کے حوصلے تو بڑھاتا ہے، اور ان راہوں پر لگا دے کہ جو تو نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔